بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے حضرت کہا تھا آپ سے کل کی چھٹی کروں گا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يسير الى القبر فيجلس الرجل في قبره غير فزع ولا مشغوب ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الاسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات. الفصل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لیکن اللہ کی پکڑ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ایک لمحے کے لیے ان کو بھی قبر نے کھینچ دیا، ان کو بھی دشواری پیش آ گئی. اس کے بعد پھر وہ دشواری ختم ہو گئی. تو جب اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ قبر کا یہ برتاؤ ہو سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے اور تمام طرح کی پکڑ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حین توفی، جب ان کی وفات ہوئی. فلما صلی علیہ رسول اللہ، جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. ووضع فی قبرہ وثوی علیہ، اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا اور ان پر مٹی ڈھک دی گئی. سبح رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ. فسبحنا کثیرا، تو ہم نے بھی سبحان اللہ کہا. ثم کبر، پھر حضور نے فرمایا اللہ اکبر. فکبرنا، تو ہم نے بھی کہا اللہ اکبر. اب کسی بھی تدبیر کے بعد آپ سبحان اللہ اور اللہ اکبر نہیں فرماتے تھے. اس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ نئی بات آج کیوں ہوئی؟ فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، پوچھا گیا کہ حضور آپ نے کیوں تو سبحان اللہ کہا تھا اور کیوں آپ نے الحمدللہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبر، اس نیک بندے پر بھی قبر تنگ ہو گئی تھی. حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ پھر اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا. تو سبحان اللہ تو تعجب کے لیے کہ اتنے بڑے آدمی کی بھی پکڑ ہو رہی ہے اور پھر اللہ نے اس پکڑ کو ختم فرما دیا. تو اللہ کے شکر کے طور پر میں نے اللہ اکبر کہا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له باب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رواه النسائی. جو روایت اوپر ہے وہی روایت یہ ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات پر عرش جھومنے لگا تھا اور جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. لقد ثم ثمتا، ایک دفعہ ان کو بھی بھیج دیا گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ثم فرج عنہ، پھر ان کی تنگی کو دور کر دیا گیا. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجة. رواه البخاري. هكذا عبداللہ ابن عمر اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے درمیان تقریر فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے فذکر فتنۃ القبر التي یفتر فیہا المرء، تو آپ نے قبر کے اس عذاب کا ذکر فرمایا جس میں انسان مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فلما ذکر ذلک، جب حضرت نے یہ بات فرمائی، زج المسلمون زجۃ، تو مسلمانوں کی ہچکیاں بن گئی۔ رواہ البخاری، چیخے مار مار کے لوگ رونے لگے۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت کے اندر اضافہ ہے۔ وزاد النسائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا، حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ، اتنی زور زور لوگوں کی ہچکیاں اور رونے کی چیخیں نکل رہی تھی کہ اس شور کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے اس دوران کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ مجھ تک اس کی آواز ہی نہیں آئی۔ اور نسائی شریف میں یہ اضافہ ہے، حالت بینی و بینا، اور میرے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ میں حضور کی بات کو سمجھ سکوں، یہ سسکیاں حائل بن گئی۔ فلما سکنت زجتہم، جب مسلمانوں کی چیخیں اور سسکیاں بند ہوئی، قلت لرجل قریب منی، تو میں نے اس شخص سے کہا جو میرے پاس تھا، ای بارک اللہ فیکا، اے فلاں اللہ تمہیں برکت سے نوازے، ماذا قال رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے اخیر میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ قالا، تو اس شخص نے جواب دیا، قالا، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں قبر میں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اسی طرح جس طریقے سے دجال کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی دجال کا فتنہ انتہائی سنگین ہے، ایسے ہی قبر کا فتنہ بھی انتہائی سنگین ہے۔ اللہ ان دونوں فتنوں سے اور تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل الميت القبر مثلث له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي، رواه ابن ماجه۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مثلت له الشمس عند غروبها، تو اس کو ڈوبتا ہوا سورج دکھائی دیتا ہے، یعنی اسے ایسا لگتا ہے کہ بالکل مغرب کا وقت آنے والا ہے اور عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ فیجلس یمسح عینیہ، تو وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے، جیسے سوتا ہوا آدمی اٹھ کر آنکھیں مل کے نیند اتارتا ہے۔ ویقول، اور وہ یہ کہتا دعونی اصلی، ذرا بھائی چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ ظاہر بات ہے نماز کے لیے بات کون کہے گا؟ جو زندگی میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يسير الى القبر فيجلس الرجل في قبره غير فزيع ولا مشغوب، ثم يقال فيما كنت، فيقول كنت في الاسلام، فيقال ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت جب قبر کی طرف جاتی ہے، فیجلس الرجل فی قبرہ، تو آدمی کو اس کی قبر کے اندر بٹھایا جاتا، اور اس کو معلوم بھی پڑھتے ہیں فیجلس الرجل فی قبرہ، آدمی اپنی قبر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، غیر فزع ولا مشکوک، نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے نہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ ثم یقال، پھر اس سے کہا جاتا فیما کنت، آمین تم کس طرح کی زندگی میں تھے، کون سے دین میں تھے؟ وہ کہتا ہے کنت فی الاسلام، میں دین اسلام کے اندر تھا۔ فیقال ما هذا الرجل، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کون ہے؟ فیقول، تو وہ آدمی جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہمارے لیے کھلے کھلے احکام لے کر کے آئے تھے، فصدقناہ، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ فیقال له، تو پھر اس میت سے کہا جاتا ہے هل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فیقول،
ما ينبغي لأحد أن يرى الله، تو وہ جواب دے گا کہ کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، تو جہنم کی طرف اس کی قبر میں ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے. فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو وہ جہنم کو دیکھتا ہے. يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا جا رہا ہے. فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جاتا انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھو کیسی بھیانک آگ سے اللہ نے تم کو بچا لیا ہے. یعنی تم ایمان نہ قبول کرتے، اسلامی زندگی اختیار نہ کرتے تو اس بھڑکتی ہوئی جہنم کے اندر جانا پڑتا. ثم یفرج له فرجة قبل الجنہ، پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک سوراخ کھولا جاتا ہے. فینظر الی زہرتها وما فیها، تو پھر وہ جنت کی رونق اور جنت کی چیزوں کو دیکھتا ہے. فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ الْيَقِينُ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اس سے کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اس یقین کی بنیاد پر جو تمہیں حاصل تھا، اور اس دین کی بنیاد پر جس پہ تم مرے ہو، اور اسی حالت میں تم کو انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ تو نیک آدمی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْكُوكًا، اور بٹھایا جائے گا برے آدمی کو اس کی قبر میں انتہائی دہشت زدہ اور گھبرایا ہوا. فَيُقَالُ فِيمَا كُنْتَ، اس سے پوچھا کس دین پر تھے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، مجھے تو معلوم نہیں. فَيُقَالُ، پھر اس سے پوچھا کہ مَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ صاحب کون ہے. فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں جو کہتے ہوئے سنا وہ میں کہنے لگا. فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، تو اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک سوراخ کھولا جائے گا. وہ جنت کی رونقوں کو دیکھے گا اور جنت کی چیزوں کو دیکھے گا. فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا دیکھو کس چیز سے اللہ نے تم کو محروم کر دیا. تم اگر ایمان قبول کر لیتے تو یہ رونق دار جنت تمہارا انتظار کرتی. پھر اس کی قبر میں ایک سوراخ کھولا جائے گا جہنم کی طرف. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، وہ جہنم کی طرف دیکھے گا. يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے اس شک کی بنیاد پر جس میں تم مبتلا تھے اور اسی پر تم مرے ہو، اور اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. رواہ ابن ماجہ. باب الاعتصام بالکتاب والسنة. الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله اعتصام کے باب افتعال کا مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور پکڑ لینا. یعنی جنت میں جانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام. جو کتاب و سنت سے وابستہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جو کتاب و سنت سے وابستہ نہیں ہوگا اس کے لیے جنت میں جانا دشوار ہو جائے گا. تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور جن چیزوں کا کتاب و سنت سے میل نہیں ہے ایسی تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. ایسی چیز جو کتاب و سنت سے نہیں ہے، نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے نہ کتاب و سنت سے اس کا استناد ہے، ایسی تمام کی تمام چیزیں بدعت کہلاتی ہیں، اور بدعتیں صاحب بدعت کو کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلی روایت کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے اس دین میں پیدا کرے ایسی نئی چیز جو اس دین میں نہیں تھی تو وہ چیز مردود ہے. دیکھو
یہ دنیا روز بروز ترقی کی سمت مائل ہے، اور پہلے جن چیزوں کا دنیا میں وجود نہیں تھا وہ چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، بلڈنگیں، سواریاں، یہ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ تمدن ہے، تدین نہیں ہے۔ دیکھو انسان کی زندگی کے دو شعبے ہیں، ایک تدین اور ایک تمدن۔ سمجھ میں آنی بات؟ تدین کی حیثیت علیحدہ ہے اور تمدن کی حیثیت علیحدہ ہے۔ تمدن کے سلسلے میں پرانی جو چیزیں ہیں ان کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ تمدن کے سلسلے میں جو نئی نئی اختراعات، نئی نئی ایجادات، نئی نئی سہولیات، نئے نئے اسباب و وسائل آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے سلسلے میں بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ نئی آنے والی سہولت یہ شریعت کی منشا کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر شریعت کے منشا کے خلاف ہے تو وہ رد ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اگر شریعت کے منشا کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ استعمال کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے تو اس کو بھیجا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بات سمجھ رہے؟ تو تمدن کے سلسلے کے اندر جو چیزیں ایسی آئیں گی جو دور نبوت میں نہیں تھی، دور صحابہ میں نہیں تھی، ان پر بدعت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ بات جانتے ہیں یہ چیز تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ چیز تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ تمدن کے سلسلے میں وہ چیزیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، دور نبوت میں نہیں تھی، خیر القرون کے اندر نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہیں، بس ان کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وہ منشا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ منشا شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو بدعت سے تعبیر نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بدعت کا تعلق جو ہے وہ تدین کے شعبے سے، یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کو دین کے طور پر فالو کرتا ہے، دین کے طور پر اختیار کرتا ہے، اس میں بدعت اور عدم بدعت کا مسئلہ ہے۔ لہذا جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اور صحابہ اور دور نبوت میں ان جیسی چیزیں بھی وہ بھی نہیں تھی، ان جیسی بھی نہیں تھی، تو وہ بدعت ہے۔ اور جو چیزیں دور صحابہ اور دور نبوت میں خیر القرون کے اندر تھی، وہی چیزیں یا وہ چیزیں جو ان سے میل کھاتی ہیں، جن کی ان سے تائید ہوتی ہے، تو وہ سب چیزیں بدعت نہیں ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بات سمجھنے ہماری؟ تو بدعت کا تعلق تمدن سے نہیں ہے، بلکہ بدعت کا تعلق تدین سے ہے۔ اسی لیے فرمایا فی امرنا، حضرت پیغمبر علیہ السلام نے مطلق نہیں فرمایا من احدث، کہ جو بھی نئی چیز پیدا کرے، بلکہ کیا فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی بات پیدا کرے گا۔ اس سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ بدعت کا تعلق تدین سے ہے، تمدن سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ بھی رہے آپ نے؟ سمجھ رہے نا؟ ما لیس منہ فہو رد، جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جو بھی بدعت ہوگی کل بدعت ضلالہ، ہر نئی بات دین کے اندر پیدا کرنا یہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ سمجھ میں آنی بات؟ میں نے کیا کہا بدعت کے سلسلے میں؟ کہ ایسی چیز جو دور نبوت میں نہیں تھی، دور صحابہ میں نہیں تھی، خیر القرون میں نہیں تھی، اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ ہے بدعت۔ اور جو چیزیں اس وقت تھی یا وہ نئی چیزیں جن کی تائید ہوتی ہے دور نبوت کی چیزوں سے، خیر القرون کی چیزوں سے، دور صحابہ کی چیزوں سے، تو گرچہ وہ چیز نہیں تھی لیکن اس کی تائید وہاں سے ہو رہی ہے، تو وہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ بدعت
ایسی چیز کو دین بنانا جو دور صحابہ اور دور نبی میں نہیں تھی اور دور صحابہ اور دور نبی کے حالات سے اس کی تائید بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں، جن کو چھوڑنا فرض ہے اور جن میں مبتلا ہونا ان کو جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله اچھا چلیے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اس کے بعد کہا اما بعد، اس کے بعد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اچھی بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اچھی سیرت اختیار کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیجیے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز نئی چیزیں، سب سے بری چیزیں جو دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کی جائیں جن کا دین سے استناد نہ ہو، وہ سب سے بری چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت تین لوگ ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر گناہ کرنے والا، بے دینی کرنے والا۔ دیکھو گناہ اور بے دینی کا کام جہاں بھی آپ کریں گناہ ہے، قابل نفرت ہے، باعث سزا ہے، جرم ہے، لیکن جیسے نیک کاموں میں جگہ کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے، ایسی برے کاموں کے سلسلے میں بھی جگہ کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اسی نماز کو مسجد میں آ کر پڑھے تو کچھ اور حیثیت ہو جاتی ہے۔ یہی نماز مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے اندر پڑھے 50,000 نماز برابر، اور یہی نماز مسجد حرام کے اندر اگر پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کی برابر ہے۔ ہماری بات تو جگہ کے بدلنے سے نیکی کی قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بڑھی۔ ایسے ہی گناہوں کا سلسلہ ہے کہ عام جگہوں پر گناہ کرنا گناہ ہے، اور یہی گناہ کے کام عبادت خانوں کے اندر کیے جائیں تو ان کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا گناہ انسان کہیں بھی کرے وہ گناہ ہے، لیکن اسی گناہ کو حرم کے اندر جا کر کرے، مسجد حرام کے اندر جا کر کرے تو وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہماری بات، ایک تو وہ آدمی جو حرم کے اندر بے دینی کرے، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی معرفت، زندگی کا ایک شاندار طریقہ ہم کو دیا، اور جہالت کے جو گندے طریقے تھے ان کو مٹا دیا۔ کوئی آدمی ان صاف ستھرے اسلامی نظام کی جگہ پھر سے جاہلیت، کافرانہ، مشرکانہ رسوم کو سماج کے اندر فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ اور وہ شخص جو اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقے کو پسند کرتا ہو، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ، اور وہ شخص جو کسی مسلمان کے ناحق خون کے پیچھے پڑا ہوا ہو کہ اس کے خون کو بہا دے۔ یہ تینوں آدمی، مسلمان کے قتل کی کوشش کرنے والا، کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ اور بے دینی کے طریقوں کو اسلام میں مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کرنے والا،
اور حرم کی حرمت کو پامال کرنے والا، یہ تینوں انتہائی قابل نفرت ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، قيل ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، رواه البخاري۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، الا من ابا، مگر وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ کوئی آدمی یوں کہے جی مجھے نہیں جانا جنت میں، تو بھی جائے گا، لیکن جو جانا چاہے گا وہ ضرور جائے گا۔ مجھے جنت میں جانا کون منع کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ جو بالکل اللہ کے باغی ہیں وہ بھی کا تصور لیے بیٹھے کہ جنت ہمارے ابا کی ہے، ابھی جائیں گے جنت، اور کوئی جا نہیں سکتا، تو کون منع کرے گا جنت میں جانا؟ کوئی بھی نہیں منع کر سکتا۔ اس لیے پوچھا ومن ابا، حضرت جنت میں جانے سے کون منع کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا گویا یہ جنت میں جانے سے انکار کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔